لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ ایک معبود اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی محبت کرنے کے لائق نہیں، کسی سے کچھ ہونے کی امید نہیں۔ کس سے ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو حی و قیوم ذات ہے، وہ شروع سے ہے آخر تک رہے گی۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ کھانے سے مبرہ، پینے سے مبرہ، ہر حاجت سے مبرہ، لیکن وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے۔ انسان کی پیدائش اور موت کا مالک اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلتوں کا مالک اللہ ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آتا وہ نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی جو پہلی دعوت تھی وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ایک اللہ سے ہونے کو دل کے اندر پیدا کرو۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوتا ہوا چیزوں سے نظر آتا ہے لیکن اصل اللہ کا حکم چلتا ہے۔ سورج سے روشنی اور تپش نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، اصل اللہ کے حکم سے روشنی نکلتی ہے، اصل اللہ کے حکم سے تپش نکلتی ہے، حرارت نکلتی ہے۔ رات ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے رات ڈھلتی ہے۔ صبح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کے امر سے صبح ہوتی ہے۔ تو کائنات کا نظام، دن رات کا نظام اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ ہر چیز کے اندر سے جو تاثیر نظر آ رہی ہے یا صفت نظر آ رہی ہے وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ اللہ جس چیز کا امر کسی چیز کے لیے فرما دیتے ہیں اس چیز سے وہی تاثیر، وہی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ کہ کائنات کی بنی ہوئی چیزیں سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ پاک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین پیدا کرنا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ محور کائنات اور مقصود کائنات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اور اللہ کے بغیر کسی کو کچھ نہ سمجھنا ہے، اللہ کے بغیر کسی کو ہر چیز کو محتاج سمجھنا اللہ کی ذات کا۔ تو دوستو اور بھائیوں، یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جس کو اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ ہے، اللہ کے تقرب کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ نجات ہے، اور یہ کلمہ عبدیت ہے۔ اس کلمے سے انسان کے اندر عبدیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر، سب کو اللہ نے مشترک جو کلمہ عطا فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آتے رہے، اس کلمے کی دعوت کو لے کر آتے رہے۔ لوگوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو مانو، اللہ سے امیدیں وابستہ کرو، وہی کامیابی دینے والے ہیں، اسی کے ہاتھ میں ناکامی ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، وہی نفع کا مالک، وہی نقصان کا مالک، وہی زندگی کا مالک، وہی موت کا مالک، وہی صحت کا مالک، وہی بیماری کا مالک۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت تھی۔ تو دوستو اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ، اور اگلا حصہ ہر نبی کی دعوت کا، نبوت کا مختلف تھا۔ جیسے
پہلے حصے کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ دل کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ کی غیر سے ہونے کا کوئی یقین نہ ہو، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو، عزت کا ملنا، ذلت کا آنا، صحت کا ملنا، بیماریوں کا دور ہو جانا، موسموں کا بدلنا، دن رات کا طلوع ہونا، سب کس لیے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، اللہ کا یہ ایک نظام ہے، سارے نبیوں نے اس کی دعوت دی، اور اس کا جو انسان اس کلمے کا جو مقصود ہے وہ انسان کی ذات کی طرف ہے، اور انسان کے وجود کے اندر جو دل ہے وہ کلمے کی لا الہ الا اللہ کی اصل مرکزی جگہ ہے، اصل محل لا الہ الا اللہ کا انسان کا دل ہے۔ اس لیے کہ دل انسان کا بادشاہ ہے جسم کے تمام اعضاء پر، تو جو دل کہے گا آنکھ وہی دیکھے گی، جو دل چاہے گا وہی دماغ سوچے گا، جو دل چاہے گا وہی کام انسان کرے گا، جس طرف دل چاہے گا اس طرف انسان چلے گا۔ تو ہاتھ پاؤں جسم کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ اگر دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو اور بڑائی ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہو، اور اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دیں گے، کامیابی کا عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی نہیں مانیں گے تو اللہ دنیا میں بھی زندگی کو دوبر کر دیں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی اللہ انسان کی بگاڑ دیں گے۔ تو دوستو اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ تو سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترک ہے، اور جو اگلا حصہ ہے ہر نبی علیہ السلام کا، وہ جسم کے باقی اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اعضاء کے ساتھ تعلق ہے، آنکھ کے ساتھ تعلق ہے، دماغ کے ساتھ تعلق ہے، زبان کے ساتھ تعلق ہے، کان کے ساتھ تعلق ہے، ہاتھ پاؤں کے ساتھ تعلق ہے، شرمگاہ کے ساتھ تعلق ہے، بول و براز کے ساتھ تعلق ہے، باقی سارے جسم کے اعضاء دل کے علاوہ وہ کلمے کے دوسرے حصے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو عطا فرمایا، اس کا اگلا حصہ یہ ہوتا تھا، چند انبیاء علیہ السلام کی عرض کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کو وہ طریقہ زندگی عطا فرمایا جو ان کے زمانے کے اندر ان کی قوموں اور امتوں کے لیے کامیابی کا معیار بنتا تھا، اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، پہلے انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مشترک کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ بدلتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام تو ہر زمانے کے اندر آئے، ہر زمانے کے اندر آئے۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں بعض جگہ، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے ہدایت دینے والے نہیں بھیجے۔ ہدایت دینے والے انبیاء علیہ السلام، رہنمائی کرنے والے انبیاء علیہ السلام۔ کوئی قوم ایسی نہیں جن کی طرف میں نے نبی نہیں بھیجے، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے رسول نہیں بھیجے۔ اور بعض جگہ فرماتے ہیں لکل قوم حاد، لکل قوم نبی، لکل قوم رسول۔ لیکن انبیاء علیہ السلام آئے بعض مخصوص زمانے کے لیے، بعض مخصوص علاقے کے لیے، بعض مخصوص خاندان کے لیے، لیکن
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ پاک کا اپنا نظام ہے، اس کی مشیت ہے، اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے ہوئے۔ فیصلے کیا ہوئے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، اور سارے پہلے ادیان جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے وہ سارے کے سارے منسوخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، نبوت ملنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کے لیے ایک ہی دین ہے، وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو نجات ملے گی ان کے دین پر چلنے کی بنیاد پر، ان کے دین پر چلنے کی بنیاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اب کوئی پرانا دین، کسی نبی کا لایا ہوا دین، کسی نبی کی طرف سے آیا ہوا دین، وہ کامیابی کا ضامن نہیں ہے۔ کامیابی کا ضامن محمد الرسول اللہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا، دوسرا یہ فیصلہ ہوا نبی، ایک تو نبی کوئی نہیں آئے گا، دوسرا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا معیار ہے، اور تیسرا فیصلہ اللہ نے یہ فرمایا کہ پہلے اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کی محنت کروائی ہے، دعوت کی محنت، لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر لانے کی محنت، ان کو جو دین ملے ان دین پر ان کی قومیں اور امتیں آ جائیں، ان پر دین کو پر لانے کی، چلانے کی، سمجھانے کی جو محنت تھی وہ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھی، ان کی امتوں کے ذمہ نہیں تھی۔ تو دوسرا اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تو آئیں گے نہیں، لیکن جو محنت انبیاء علیہ السلام کرتے تھے اس محنت کو کرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت جس مقصد پر ہوئی اس مقصد پر اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مردوں اور عورتوں کی بعثت فرمائی جن کو اللہ نے ایمان نصیب فرما کر دعوت کا کام لینا تھا۔ گویا امت مسلمہ کی اللہ نے اس کام کے لیے ذمہ داری لگائی۔ پہلے نبیوں کے ذمے صرف دعوت دینا ہوتی تھی، اللہ کی دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا اور آخرت سے ڈرانا، آخرت کی ہولناکیوں سے ڈرانا، جنت کی خوشخبریاں سنانا، اللہ کی قدرتوں کو بیان کرنا، اللہ کی صفات کو بیان کرنا انبیاء علیہ السلام کے ذمے ہوتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ نے امت مسلمہ کو اس محنت کے کرنے کا مکلف فرمایا جس کو حضرات انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ تو دوست اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا آج کے ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ کائنات کی چیز جو بھی صفت ظاہر کر رہی ہے اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو بیان کرنا ہے، اللہ بڑے ہیں، یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی قدرت کو بیان کرنا، اللہ کی صفات کو بیان کرنا۔ تو ہمارا اور آپ کا سب کا اصل کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف تیار کرنا ہے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یہ ہمارا اصل کام ہے۔ تو دوست اور بھائیوں، ایک تو اللہ نے تیسرا فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا۔ پھر پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آتے تھے، محنت کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ کی، اور دین پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی تھی ان کو اللہ پاک ایمان نصیب فرماتے تھے، اور وہ تو بچ جاتے تھے، باقی سارے کے سارے اللہ کے عذاب کے اندر آ کر ہلاک ہو جاتے تھے۔ بچتے صرف ایمان والے تھے۔ پہلے نبی علیہ السلام کی قوموں کے اندر جو دین پر چلنے والے ہوتے تھے
اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے ہوتے تھے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے ہوتے تھے، وہ بچتے تھے۔ باقی نافرمان، دین پر نہ چلنے والے، ایمان نہ لانے والے، وہ سارے کے سارے ہلاک ہوتے تھے۔ اللہ نے اس کے قصے بیان فرمائے قرآن پاک کے اندر۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، شعیب علیہ السلام کا قصہ فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام قصے بیان فرمائے، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جن نبیوں کی قوموں نے اللہ کی ذات اور اللہ کے رسولوں پر، نبی پر ایمان لا کر جو دینی زندگی اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی تھی اس پر چلے، وہ کامیاب ہوئے، وہ بچے۔ باقی سب کو اللہ نے ہلاک کیا، کسی کو پانی کے طوفان کے اندر ہلاک کیا، کسی کو زمین میں غرق کیا، اور کسی کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی، سب ہلاک ہو گئے، کسی کو زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ ہاں، لوط علیہ السلام کی قوم ایسی ہے جو نافرمان قوم تھی، اس کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، پتھر منہ پر آ کر پڑتا تھا ہر نافرمان کے منہ کے اوپر، اور اس میں سے آواز آتی تھی کہ فلاں کے منہ پر جا کر پڑے، اور پھر فرشتے نے چیخ بھی ماری، جس کی وجہ سے بہت سارے پتھروں سے مر گئے، بہت سارے فرشتے کی چیخ سے۔ پھر اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا، اٹھاؤ اس ساری بستیوں کو، 80-84 بستیاں تھیں۔ لوط علیہ السلام کی نبوت جس علاقے کے اندر تھی، اٹھایا، اللہ نے فرمایا اٹھاؤ ان بستیوں کو۔ فرشتے نے ایک کنارے پر کے کنارے پر اٹھایا ساری بستیوں کو، آسمان کی طرف لے گیا، اور پٹخا کو دوبارہ زمین کے اوپر، جتنا اوپر گیا اتنا گہرا زمین کے اندر دس گئی۔ اور آج وہاں پر گہرا سمندر ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ اور آج بھی اس جگہ کے اندر، سمندر کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ سب مردہ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ قصے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے جو بیان فرمائے قرآن پاک کے اندر، یہ ہمارے سبق کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ یہی ضابطہ ہے اللہ پاک کا قیامت تک آنے والے انسانوں کا۔ ہاں، اللہ نے ایک فیصلہ اور فرمایا، وہ یہ فیصلہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے اندر زندہ ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا نافرمانوں پر، ایمان نہ لانے والوں پر، دین پر نہ عمل کرنے والوں پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسی پہلی قوموں پر آئی، جیسے پہلی قوموں پر عذاب آئی، پانی کے زمین میں غرق ہو جانے کے، فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہو جانے کے، زمین کے اندر دس جانے کے، ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں۔ آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو جب بھی کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ جس سے ساری امت ہلاک ہو جائے، بشرطے کہ یہ امت استغفار کرتی رہے گی۔ تو دوستو اور بھائیوں، چھوٹی چھوٹی عذاب کی شکلیں آتی ہیں، ایسا بڑا عذاب کوئی نہیں آیا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جس سے ساری کی ساری نافرمان قوم، ساری کی ساری نافرمان امت ساری ہلاک ہو جائے۔ یہ ایک اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ لیکن دین معیار ہے اصل، دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو دین کے بغیر اور کوئی معیار نہیں ہے۔ مال والے دین پر چلیں گے تو مال والے کامیاب ہوں گے، اور اگر غریب دین پر چلیں گے تو غریب کامیاب ہوں گے، محنت مزدوری کرنے والے دین پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اگر مال والے دین پر چلیں گے تو مال والے کامیاب ہوں گے، عہدوں والے دین پر چلیں گے تو عہدوں والے کامیاب ہوں گے، حکومت والے دین پر چلیں گے تو وہ دین کامیاب ہوں گے، حکومت والے دین پر نہیں چلیں گے تو دین، میرے دوستوں، دنیا تو کٹ جائے گی، مرنے کے بعد میرے دوستوں بھائی ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اللہ ہم سب کی بات سمجھائے۔
تو دوستو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا جیسے پہلے نبیوں نے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ دعوت دی؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرماتے 9 سال تک دعوت دی، فرماتے 10 سال 11 سال 13 سال تک کا مسئلہ آتا ہے۔ اتنا عرصہ دعوت دی، کوئی عبادت کی لائن کا حکم نہیں تھا، عبادت کی لائن کا کوئی حکم نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو، اللہ کو مانو، سارے بتوں کی بندگی چھوڑو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی مرضی والی زندگی گزارو، اسی کی دعوت دی جا رہی تھی۔ تو میرے دوستو ایمان بنتا ہے تو پھر دین پر چلنا ہے۔ ایمان وہ قوت ہے، ایمان وہ جذبہ ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے دین پر چلنے کے لیے، اور ایمان والا ایک بھی دنیا کے اندر موجود ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، ساری کائنات کا نظام باقی رہے گا۔ اگر ایک بھی کلمے پڑھنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر تو دوستو اللہ ساری کائنات کے نظام کو توڑ دیں گے۔ اس لیے اس کائنات کا وجود قیام لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اور لا الہ الا اللہ ہی جنت کی چابی ہے۔ جس نے دنیا کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، زبان سے دل کی تصدیق نہیں کی، اور اس کلمے والی زندگی کو اختیار نہیں کیا کسی نبی کی امت کے اندر آ کر، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر دخول جنت ہے ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن بھی حساب کتاب ایمان والوں کا ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا ہوگا، لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہوگا، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، فرشتے دھکیل کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوست اور بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی محنت کرنا ہمارے سب کے ذمہ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ یقین کی شکل میں دل کے اندر اترتا ہے تو پھر اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عبادت کی لائن کا جو پہلا حکم آیا وہ نماز تھا، نماز تھا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کا امر ہے۔ اس امر کو، اس حکم کو، اس امر کی اطاعت کیسے کرنی ہے، نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ ہے محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے سارے ارکان پورے کرتا ہے لیکن ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے، عام مسلمان بھی کہے گا اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز عند اللہ مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی۔ نیت باندھی، سلام پھیرتے ہی سجدے میں چلا گیا، اٹھ کر بیٹھا، کعبے کے اندر الحمد شریف پڑھ لی، پھر کھڑا ہوا اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ارکان پورے کیے، سارے ارکان پورے کیے، لیکن ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو زندگی کی ترتیب کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جیسے نماز اور ان کی ترتیب پر، ان کے طریقے پر، ایسے دنیا کا ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ترتیب اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ مسلمان کا کوئی عمل عبادت بنے بغیر نہیں رہتا، بشرطے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہو، نبی علیہ السلام کی ترتیب اور طریقہ ہو۔ اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت، اس کا سفر کرنا بھی عبادت، تجارت میں جانا بھی، ملازمت کرنا بھی، ازدواجی زندگی گزارنا، ہر وہ کام عبادت بنے گا جس کے اندر اللہ کا امر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ تو دوستو بھائیو، ایسی زندگی پر وہ انسان آئے گا جس کے دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہوگا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، جس کے اندر یقین ہوگا وہ عمل کرے گا۔ اس لیے دوستو بھائیو، نماز
کی وجہ سے ہی اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، اور نماز ہی کی وجہ سے اللہ پاک کے سارے وعدے پورے کیے، سارے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، نماز، کلمہ اور نماز اگر یہ مسلمانوں کا ٹھیک ہو جائے تو دوست اور بھائیوں باقی سارے دین پر چلنا آسان ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہماری محنت کلمہ نماز کی ہے، کلمہ نماز کی محنت ہے، ایمان کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی کی محنت، آپ کے طریقوں کی محنت۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں، نماز وہ دولت ہے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہی سارے ماضی کے گناہ معاف اور نیکیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، دوستوں نیکیوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ نماز سے جب فارغ ہوتا ہے، دائیں طرف سلام پھیرتا ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہے، تو اعلان ہوتا ہے کہ نئے سرے سے عمل کر، باقی سارے تیرے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ اور نماز کے لیے جب انسان چلتا ہے تو اللہ پاک، اللہ ہر قدم پر نیکی عطا فرماتے ہیں، درجہ بلند فرماتے ہیں، ہر خطاب ایک ایک خطاب آپ فرماتے ہیں۔ ایسے بعض صحابہ رضی اللہ اجمعین چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر مسجد میں جاتے تھے، زیادہ قدم ہوں گے زیادہ ہماری نیکیاں ہوں گی، زیادہ قدم ہوں گے زیادہ نیکیاں ہوں گی، زیادہ خطائیں معاف ہوں گی۔ تو دوست اور بھائیوں، ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ حجاج بن یوسف مدینہ منورہ میں گورنر تھے، ان کے بھتیجے محمد بن قاسم ایک لشکر کے ساتھ آ رہے تھے، چند مسلمانوں کی پکار کے اوپر ایک قافلہ روانہ ہوا تھا، ساحل کے ساتھ مکران کی طرف سے چلتے چلتے جب دیبل کے قریب پہنچے تو پھر سمندر کے ساتھ آئے، جب مکران پہنچے تو اس سے پتہ چلا کہ آگے بہت بڑی انسانوں کی آبادی ہے، میرے ساتھ جو لشکر ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو پیچھے اس نے پیغام بھیجا ان کے چچا تھے حجاج بن یوسف کہ آگے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، میرے ساتھ تھوڑے ہیں لوگ، تو پیچھے سے کمک بھیج دیں، مدد بھیجیں تاکہ فتح یقینی ہو جائے۔ جس مشن پہ جا رہا ہوں، جس مقصد پہ جا رہا ہوں، اللہ اس میں کامیاب فرما دے۔ تو حجاج بن یوسف کے بارے میں مثبت الفاظ بھی ہیں، منفی الفاظ بھی ہیں، لیکن ہم تو اسباب کا تذکرہ کریں گے۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا، اے میرے بھتیجے، اگر تم نے دشمن پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے مشن پہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر اپنی نماز کو ٹھیک کرو، نماز کے قیام کو ٹھیک کرو، اس کے سجدے کو ٹھیک کرو، اس کے رکوع کو ٹھیک کرو، اس کے جلسے اور قومے کو ٹھیک کرو۔ نماز ٹھیک ہو گئی تو اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، نماز کے ذریعے سے مدد آتی ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو پھر جیسے نماز اللہ کا حکم ہے اور حضور کے طریقے اور ترتیب پر پڑھتے ہیں، انسان جس شعبے کے اندر چل رہا ہے اس شعبے میں اللہ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، تجارت میں اللہ کا کیا حکم ہے، ملازمت میں اللہ کا کیا حکم ہے، زراعت میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور صنعت کاری میں اللہ کا کیا حکم ہے، مزدوری میں اللہ کا کیا حکم ہے، حاکم کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، محکوم کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، پڑوسیوں کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، والد کے لیے اللہ کا اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے، بیوی کے لیے حکم ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، والد کی کیسے اطاعت، میاں کی کیسے اطاعت کرنی ہے۔ ہر مرد کے لیے الگ حکم، ہر شعبے کے لیے الگ حکم۔ ان احکامات کو پورا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان حکموں کو پورا کرنا، اسی کا نام دین ہے۔ مسلمان کا کوئی عمل یہ بات اور دین بنے بغیر نہیں رہتا، بشرطے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ ہو۔ اللہ کا حکم دیکھنے کا ہے آنکھ کے لیے، آنکھ نے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا، اللہ نے کہاں دیکھنے کا حکم فرمایا کہاں نہیں دیکھنے کا حکم فرمایا۔
اللہ نامحرم پر آنکھ نہیں پڑنی چاہیے. جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، اس کے اوپر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. بالغ مرد کی اس کے اوپر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. پہلی نگاہ پڑ گئی تو معاف ہے، دوبارہ اٹھائے گا تو گنہگار ہے، دین کے خلاف ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، ڈی آئی خان کے رہنے والے، جمال ان کے نام کے ساتھ آتا تھا. ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، شاید موسم دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو مکان کی چھت پر کسی عورت پہ نگاہ پڑ گئی. اوہو، اس نگاہ کا پڑنا غیر محرم پر اتنا ایمانی سطح مضبوط تھی، اتنا بوجھ آیا کہ ساری زندگی آسمان پر نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں. تو ایسے کان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، ایسے زبان کے بارے میں اللہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر گھر میں داخل ہو رہے تھے تو باہر دو نوجوان بغیر داڑھی مونچھ کے، ابھی نوجوان تھے، چھوٹی عمر تھی، داڑھی مونچھ آئی نہیں تھی ابھی، تو وہ باہر کھڑے تھے یا بیٹھے تھے تو گھر میں جلدی جلدی داخل ہو گئے. ان پہ نگاہ پڑی، گھر میں جلدی جلدی داخل ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اپنے خادم سے کہا، جاؤ دیکھو باہر ایک بلا ہے، وہ چلے گئی یا نہیں. ان دیکھ کر کہا، جی وہاں کچھ بھی نہیں. کیا بات تھی؟ کون سی بلا تھی؟ فرمایا تو نوجوان بیٹھے تھے، ان کی طرف نگاہ میری گئی اور نگاہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو آزمائش کی چیز سمجھا. دوستو بھائیو، نظر کی حفاظت کرنا ہے. اللہ نے کیا حکم کیا ہے کہ نظر کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں استعمال کرنا ہے. کان سے کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے. زبان سے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے. جیسے ہر جمعے کے خطبے میں خطیب صاحبان یہ کہتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ کے اندر نجات ہے اور جھوٹ کے اندر ہلاکت ہے. آج کیا کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ ہلاکت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو دوستو بھائیو، زبان میں، آنکھ پہ، کان پہ کنٹرول ہوگا جب ایمان بنا ہوا ہوگا، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا، اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا، طاعت پر اللہ کی طرف سے پکڑ کا یقین ہوگا، اللہ کی نافرمانی پر. اس لیے دوستو بھائیو، اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے، یہ زندگی دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے. زندگی بنے گی اعمال سے، اعمال حسنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں والی زندگی سے. اور پھر دوستو، اعمال کی حفاظت اس میں ہوگی کہ ہم اوروں کے حقوق کو ادا کرتے چلے جائیں، اپنے حقوق کو. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. تو بھئی دین کا بہت بڑا شعار اخلاق بھی ہے. اخلاق بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی اخلاق دنیا کے اندر آنے تھے سب کو اللہ نے مکمل فرمایا ہے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کے تممے کے لیے عطا دنیا کے اندر مقبول سمجھایا. آپ کے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اخلاق نہیں، رواج کوئی اخلاق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق و عظیم، عظیم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کا ہمارے ہر جسم کے حصے سے ظاہر ہو ہمارے اخلاق، ہماری زبان سے، ہمارے افعال سے، ہمارے اقوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کا اظہار ہو. اور بھئی ایک بہت بڑا شعار دین کا سادگی ہے. 26 مارچ 1965 میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ٹل میں آئے. ایک چھوٹا سا اجتماع تھا، بہت ساری باتیں فرمائی. ایک بات عرض کرتا ہوں، فرمانے لگے اجتماع تو ایسے علاقوں میں ہونے چاہیے. ٹل کے علاقے میں
اس زمانے میں دنیا تھی نہیں کوئی زیادہ، کوہاٹ جیسے شہروں میں نہیں تھی، وہ تو چھوٹا قصبہ ہے نا جی، چھوٹی آبادی تھی، سادگی، لباس سادہ ہے، خوراک سادہ ہے، مکان سادہ ہے، سادگی تھی ہے نا جی۔ مولانا شرط اللہ نے فرمایا کہ بھئی اجتماع تو ایسے علاقوں میں ہونے چاہیے، اور فرمایا کہ شہر والے لوگ دیندار ہو کر بھی دین کے نہج سے دور ہوتے ہیں، اور دیہات والے لوگ دیندار نہ ہو کر بھی دین کے نہج کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر سادگی، لباس سادہ، بود و باش سادہ، اور پھر ان کا کھانا پینا سادہ، زندگی تکلفات سے بری نہیں ہوتی تھی۔ دوستو اور بھائیو، سادگی بہت بڑا شعر ہے۔ تکلف کا لفظ ہی تکلیف سے نکلا ہے۔ جتنا تکلفات والی زندگی ہوگی اتنا انسان کی زندگی مشکل میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو حمص کا گورنر بنا کر بھیجا، غالباً ان کا نام عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ تھا۔ 1 سال کے لیے بھیجا، سال بھر کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس نہیں آئے، نہ ان کی طرف سے پیغام آیا۔ بھیجا اس لیے تھے کہ زکوٰۃ اور صدقات اکٹھے کریں اور غریبوں مسکینوں میں تقسیم کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ بھئی سال ہو گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں آئے، تو خط بھیجا کہ جو ہی میرا خط ملے، جس حال میں ملے تو فوراً آپ آ جائیں۔ تو خط ملا، چل پڑے۔ لمبا سفر 1433 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے حمص شہر شام کا، وہاں سے چلے، پیدل چلے۔ راستے میں ایک لاٹھی پاس ہے اور ایک تھیلا ہے جس کے اندر ایک کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، اور ایک پیالہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک لوٹا بھی ہے۔ سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عمیر کیسے آئے، کس سواری پر آئے؟ انہوں نے عرض کیا جی میں تو پیدل چل کر آیا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے آپ کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی؟ آپ کے ساتھی کیسے تھے، لوگ کیسے تھے جنہوں نے آپ کو سواری نہیں دی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کو عمیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، اللہ سے ڈر، ایسی بات نہ کر۔ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے تھے، وہ تو اللہ کے ذمے میں آ گئے، آپ ان کے بارے میں ایسا خیال کیوں کرتے ہیں؟ اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان کو سے سواری مانگی نہیں، انہوں نے مجھے سواری دی نہیں۔ جیسے آپ کا والا نامہ ملا تو میں چل پڑا۔ اچھا تو کیا لائے ہو، کیا تمہارے پاس؟ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں راستے تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹا لیتا ہوں اور کسی دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ میرا تھیلا ہے، اس کے اندر کھانے پینے کی چیز ہے، یہ پیالہ ہے، اس میں کپڑے بھی دھو لیتا ہوں اور اس میں سے نہا بھی لیتا ہوں، یہ لوٹا ہے، یہ پانی کے لیے استعمال کے لیے رکھا ہے۔ اچھا ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، شرط آپ کا کوئی حصہ ہوتا تو ضرور لے کر آتا، کچھ نہیں لے کر آیا۔ میں نے جو ذمہ داری دی تھی اس کے لیے کچھ لوگ مقرر کیے تھے، اور ایسے لوگ تھے جو دیانتدار تھے، اور انہی کے ذمہ تھا، ان سے حساب لیتا تھا۔ سارا کام مکمل ہو گیا، روز کا روز کام مکمل ہوتا تھا، یہ نہیں کہ 1 مہینے کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے، نہیں۔ تو آگے آپ کا والا نامہ ملا، آ گیا ہوں۔ اچھا تو بہت دیانتداری سے وقت گزار کر آئے۔ فرمایا کہ آپ کو 1 سال کے لیے اور اسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجتا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، نہ تو میں آپ کے کہنے پر اب جانے کے لیے تیار ہوں، اور نہ ہی آپ کے بعد میں جو امیر المومنین ہوں گے ان کے کہنے پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھا یہ کیا بات ہے، آپ نے تو بہت دیانتداری کے ساتھ وقت گزار کر آئے۔ فرمایا نہیں، دوران سال ایک آدمی
کے بارے میں نے ان سے کہہ دیا تھا اللہ تمہیں نپٹے، اس کے بارے میں سخت جملہ میری زبان سے نکل گیا، یہ جو مجھ سے خطا ہوئی میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو اپنی ان کی بستی میں چھوڑ آؤ یا چلے گئے۔ مدینہ کے قریب ان کی بستی تھی تو وہاں چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا آخرت کا مسئلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے پاس آنے سے پہلے اپنے گھر میں کوئی چھوڑ آیا ہو۔ اس کی آخرت کو سامنے رکھ کر حارث نامی ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بھیجا، جاؤ حارث پتہ کرو عمیر کس حال میں ہے، اور یہ 1000 اشرفی یا دینار لے جاؤ، اگر تنگ دستی دیکھو تو ان کو ہدیۃً پیش کر دو، اپنی ضرورتوں کو کام لے آئیں گے۔ تو یہ پہنچے عمیر کی طرف، حارث رضی اللہ عنہ پہنچ کے دیکھتے کیا ہے کہ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر، میرے دوست ان کے گھر ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہماری ملٹی سٹوری بلڈنگز، اور کئی کمرے ایسے جن کو سارا سال استعمال کا موقع نہیں آتا، اور کئی گھر میں چیزیں ایسی یہ سارا سال استعمال کا موقع نہیں آتا۔ تو گھر سے باہر بیٹھے کپڑے میں سے چوہے نکال رہے تھے، اور حارث رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے اے حارث آ جاؤ ہمارے گھر مہمان بن جاؤ۔ وہ گئے اس غرض کے لیے تھے، ٹھہر گئے۔ 3-4 دن جب گزرے تو عمیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے حارث اب آپ کسی اور کے مہمان بن جاؤ، تیری وجہ سے ہمارے گھر میں مشقت ہے۔ 3 دن سے 1 روٹی ہم کھاتے تھے، میاں بیوی کھا لیتے تھے، اور اب 3 دن سے وہی 1 روٹی تجھے مل رہی ہے، ہم 3 دن سے کچھ نہیں کھا رہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے مشقت ہے، آپ کسی اور کے مہمان چلے جائیں۔ اس نے پھر وہ ہدیہ پیش کیا جو عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا، تو کہتے میں نے اس کو کیا کرنا ہے، اللہ مجھے روز کا روز دے دیتے میں کھا لیتا ہوں، نہیں اپنی ضرورت کے وقت۔ بیوی نے کہا لے کر رکھ لو، مشورہ کیا بیوی سے، اس نے کہا لے کر رکھ لو، ضرورت کے وقت کام آیا۔ بھئی کہاں رکھوں، میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں جس کے اندر رکھوں۔ بیوی نے اپنے کپڑے کا پلو پھاڑ کر دیا کہ اس کے اندر رکھ، گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کے اندر وہ نقدی رکھی جائے۔ ہمارے گھروں میں سیف ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، حفاظت کا سامان رکھا ہوا ہے۔ وہ گورنر تھے ہمس کے، جس کی زندگی اتنی سادہ تھی، اور کپڑے کے اندر باندھ لیا اور باہر نکلے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے اندر تقسیم کر کے آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کہاں رکھا، کہتے میں ضرورت کے وقت کے لیے جمع کرا آیا۔ ان کی ضرورت کا کون سا دن دوستو؟ آخرت کا دن ہے۔ ہماری ضرورت کا دن اللہ اکبر، آخرت کو ہم بھولے ہوئے ہیں، دنیا ہی دنیا ہماری دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، ساری موومنٹ، ساری نقل و حرکت ہماری موت سے پہلے کو سامنے رکھ کر، اللہ ماشاء اللہ۔ آخرت میں کیا ہوگا یہ سامنے نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر دوبارہ ان کو بلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو دوبارہ بلایا، حال وال پوچھا، واپس ہو گئے، حتیٰ کہ عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مسجد مدینہ منورہ میں ان کا جنازہ لایا گیا، اور جنت البقیع کے اندر جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ لوگوں سے پوچھا اگر کسی کی خواہش ہے تو بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہمیں، ایک نے کہا میری یہ خواہش ہے اللہ مجھے اتنی جسمانی طاقت دے کہ میں زمزم کا پانی نکالتا رہوں، لوگوں کو پلاتا رہوں، نکالتا رہوں اور پلاتا رہوں۔ اور ایک نے اللہ مجھے اتنا مال دے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کرتا رہوں، اپنے پاس نہ رکھوں۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی پوچھے تمہاری کیا خواہش ہے، تو فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے
کہ اللہ پاک مجھے عمیر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ عطا فرمائے جس سے میں ساری کائنات ساری حکومت کا نظام چلاؤں۔ دوستوں اور بھائیوں، سادگی اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ہم تکلفات کی زندگی سے بچیں۔ ضرورت کی اجازت ہے، نکاح ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے۔ لباس ضرورت ہے، خوراک ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے۔ آج میرے پاس پرانے ماڈل کی گاڑی ہے، لیٹسٹ ماڈل کی ہونی چاہیے۔ میرے مکان کا ڈیزائن پرانا ہے، اب نئے مکان کی ہونا چاہیے۔ ضرورت کی اجازت ہے دوستوں بھائیوں۔ تکلفات کی زندگی سے نکلیں گے، اتنا مال بچے گا ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ بھائی کوشش کریں گے سارے دوست، اس زندگی کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ ہمارے اس کام سے مقصود کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پر دین کو چھوڑ کر گئے تھے، یہ دوبارہ دین اس سطح پر آ جائے، دوبارہ سارے کا سارا دین اس سطح پر آ جائے۔ اور جس محنت کو صحابہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رواج دے کر گئے تھے، زندگی کا مقصد بنا کر گئے تھے، ہر مسلمان کی زندگی کا وہ مقصد بن جائے، وہ محنت ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ اس کے لیے بھائی ملکوں میں جانا، سروزے لگانا، گشتیں کرنا، مقام کے 5 اعمال کرنا، اور ہر سال 4 مہینے لگانا، اور 7 سال کے لیے جانا باہر، اور ملک کے اندر سال کے لیے پھرنا، اسی سے اللہ پاک یہ ساری فضائیں بدلیں گی۔ اللہ جزائے خیر فرمائے، قبر کو نور سے بھرے شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شروع کیا اس کے علاقے کے اندر محنت کی۔ بھائی زرین شاہ صاحب اور بزرگ جو پہلے اس محنت کرتے رہے، آج ان کی محنت کی وجہ سے ہمارا ساتھ موجود ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، بہت بڑی کمائی کر کے گئے۔ اب ہماری باری ہے، ہم اپنی محنتوں کو بڑھائیں۔ یہ جو اعمال 5 میں اللہ نے دیے ہیں، ان اعمال کو ترجیحات کے ساتھ کریں۔ گشت اہمیت کا حامل ہے۔